وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ معمور من اللہ کے مکذبین سے خدا تعالیٰ کا معاملہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، معمور من اللہ کی صحبت میں رہنے والے لوگ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک حد تک علم صحیح اس تعلق کے متعلق جو معمور من اللہ اور خدا تعالیٰ میں ہوتا ہے حاصل کرتے ہیں، مگر وہ کامل علم جو اس معمور کو دیا جاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کا علم تو پھر اور ہی رنگ رکھتا ہے۔ جب معمور کی تکذیب اور انکار حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک اسی طرح جیسے زمیندار جب فصل پک جاتی ہے تو اس کے کاٹنے کے واسطے درانتی کو درست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مکذبوں کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، خدا تعالیٰ ہر پہلو سے حجت پوری کر چکا ہے، اس لیے اب ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے آسمانی ہتھیار اور حربے کو دیکھے۔ دنیا میں ہم یہ قانون دیکھتے ہیں کہ جب ایک حاکم کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ جس کا علم سب سے زیادہ صحیح اور یقینی ہے، جو ہر حال کا بینا ہے، کیوں اس مظلوم صادق کی مدد نہ کرے گا، جو محض اس لیے ستایا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ ان کی مدد کرتا ہے، لیکن ہاں یہ سنت اللہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو اس تکذیب اور انکار کی خبر نہیں کفر ہے۔ وہ تو ابتدا سے جانتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہو گئے ہیں۔ جس طرح ہماری جماعت شرح صدر سے اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے، اسی طرح مخالف اپنے غلوب میں ہر قسم کی بے حیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں جما دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افتراء اور بہتان ان کے لیے جائز ہے، اور نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بالکل چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلہ پر نگاہ کریں۔ جس قدر وقت ان کی بیہودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں، بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔ ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس امر کو مد نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناتے ہوتے ہیں، بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں، بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے، اور بعض طاقت کے لحاظ سے، لیکن جناب الہی کو ان امور کی پرواہ نہیں۔ اس نے تو صاف طور پر فرما دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے۔ اب جو جماعت اتقیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسروں کو ہلاک کرے گا۔ یہ نازک مقام ہے، اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں۔ ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیث ہلاک کیا جاوے، اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے،
بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے، اور بدبخت ہے وہ لعنت کے نیچے آیا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے، اور بدبخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔